علی، آل حارث بن عبد المطلب اور آل جعفر، یہ سارے 5 طرح کے آل عباس، یہ 5 طرح کے خاندان کے جن کے اوپر زکوٰۃ حرام ہے، یہ بھی اہل بیت کے اندر شامل اور داخل ہے۔ اور پھر یہ جو 5 تن پاک، ان کو امتیازی حیثیت حضور نے دی، ان کو فضیلت دی، ان کو برتری دی، یہ بھی اہل بیت کے اندر شامل تھے۔ لیکن جب یہ آیت کا نزول ہوتا ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سرکار نے ان 5 کو اپنی کملی کے اندر، چادر شریف کے اندر اوڑا اور اوڑھ کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت والے ہیں، وطہرہم تطہیرا، تو ان کو خوب پاک کر کے ستھرا فرما دے۔ تو اہل بیت وہ پہلے سے شامل تھے، لیکن ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، ان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، ان کے رتبے کو بیان کرنے کے لیے ایک امتیازی حیثیت ان کو عطا فرمائی۔ اور پھر ایک اور بات آپ سن لیجئے، نبی پاک علیہ السلام کہ اہل بیت سے محبت اس لیے ہے کہ حضور رب کے محبوب ہیں اور اہل بیت مصطفیٰ کے محبوب ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر حضور فرماتے ہیں احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے غذا عطا فرماتا ہے۔ وَأَحِبُّونِ بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ مصطفیٰ سے محبت کرو رب سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِ بِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے مجھ مصطفیٰ کی وجہ سے محبت کرو، مجھ سے اس لیے محبت کرو میں رب کا محبوب ہوں، اور میری اہل بیت سے اس لیے محبت کرو وہ میری محبوب ہے۔ تو لہٰذا اعلیٰ حضرت نے المعتقد کے اندر لکھا کہ ہم اہل بیت سے محبت بھی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں، اور صحابہ سے محبت بھی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ صحابہ کو نسبت حضور سے ہے اس لیے ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، اہل بیت کو بھی نسبت مصطفیٰ سے ہے تو وہ بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ لہذا صحابہ تاروں کی طرح ہے اور سرکار کی اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ فرمایا فمن راغب عنہا، جو اس کشتی کے اندر سوار ہو گیا فقط نجا، اس کو نجات مل گئی۔ ومن تخلف فقد ہلاکا، اور جو پیچھے ہٹ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ سب سے پہلے اس کشتی میں کون سوار ہوا تھا؟ امام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت 10 تاریخ کو کربلا کے میدان میں تھے، حرت حر کے اندر پہلی اہل بیت کی محبت موجزن تھی، وہ اس کشتی کو چھوڑ کر نجات کی کشتی میں سوار ہو کر سیدھا داخل جنت ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اہل بیت سے محبت اس لیے ہے، فرمایا وہ میرے محبوب ہیں، اور صحابہ سے بھی محبت اس لیے ہے کہ وہ بھی مصطفیٰ کے محبوب ہیں۔ وہ کس طرح؟ نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا اللہ اللہ اصحابی لا تتخذوہم غردا بعدی، فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد ان کو نشانہ ہدف نہ بنانا۔ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے صحابہ سے محبت کی مجھ مصطفیٰ کی وجہ سے محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے ان سے بغض کیا تو مجھ مصطفیٰ کی وجہ سے کیا۔ سرکار نے معیار محبت اپنی ذات کو رکھا، فرمایا جو مجھ سے محبت کی بات کرے گا اس کے اندر میرے صحابہ کی محبت جھلکتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، جو صحابہ سے محبت نہیں کرے گا اس کے دل کے اندر مجھ مصطفیٰ کی محبت نہیں۔ جو صحابہ سے بغض رکھے گا حقیقت میں وہ میرے صحابہ سے بغض نہیں کرتا، اس کے دل میں مجھ مصطفیٰ کا بغض ہوگا۔ اور پھر انتہا کر دی، فرمایا ومن آذانی ومن آذاہم، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی فقد آذانی، اس نے مجھ مصطفیٰ کو تکلیف دی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے حقیقت میں رب کو تکلیف دی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دی ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہٰذا معیار محبت مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جب مصطفیٰ سے محبت کا معیار یہ ہے کہ مصطفیٰ کی آل سے بھی محبت ہو اور مصطفیٰ کے اصحاب سے بھی محبت ہو، مصطفیٰ کی آل کا بھی احترام ہو اور مصطفیٰ کے اصحاب کا بھی احترام ہو، پھر جا کے بندہ کامل مومن بنتا ہے، پھر جا کے اس کے دل کے اندر ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ دیکھیے کیا شان ہے اہل بیت کی، سبحان اللہ۔ الصواعق المحرقہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضور نے فرمایا انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنت اغصان فی الدنیا، میں اور میری جو اہل بیت ہے یہ جنت کے اندر ایک درخت ہے، اور فرمایا جس کی ٹہنیاں دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، سبحان اللہ۔ فمن شاء اتخذ الی ربی سبیلا، کہ جو اللہ رب العزت کا قرب پانا چاہے، جو جنت میں داخل ہونا چاہے، جو یہ کہے مجھے رب کا قرب مل جائے،
کرنا کیا ہے؟ فرمایا میرے اہل بیت کے دامن کو تم نے پکڑ لینا ہے، اہل بیت کا دامن تم پکڑو گے تو تمہیں قرب خدا بندی ملے گی۔ لوگ کہتے ہیں عبادت کو وسیلہ بنانا جائز ہے، کسی کی ذات کو وسیلہ بنانا جائز نہیں۔ ہم کہتے ہیں صحابہ سے پوچھو، پانی کی حاجت ہوتی مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اولاد کا مسئلہ ہوتا مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ حضرت ابو قتادہ کی آنکھ نکلی ہے تو ڈیلا لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ عبداللہ ابن عتیق کی پنڈلی ٹوٹی ہے تو لے کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت معاذ کا بازو لٹک گیا میدان بدر کے اندر، لے کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اور حضور نے تو یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس کیوں آ گئے ہو، میں تو شفا نہیں دیتا، شفا تو رب دیتا ہے۔ نہیں، لواب دہن لگا کے بازو کو جوڑ دیا، لواب دہن لگا کے عبداللہ ابن عتیق کی پنڈلی کو جوڑ دیا، لواب دہن لگا کے حضرت ابو قتادہ کی آنکھ کو وہیں لگا دیا، پہلے سے زیادہ روشن ہوگی، پہلے سے زیادہ منور ہوگی۔ لواب دہن لگتا ہے تو مولا علی کا شب چشم ختم ہو جاتا ہے۔ یہی لواب دہن جب کھاری پانے میں جاتا ہے تو پھر وہ کھاری پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ تو نبی پاک علیہ السلام کے لواب دہن کی برکتیں ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے نبی پاک علیہ السلام کی۔ تو اس لیے اگر بارش نہیں ہوتی تھی تو حضور کے وصال فرمانے کے بعد صحابہ حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو آپ فرماتی ہیں جو گنبد کے اوپر جو چھت ہے، اس چھت سے ذرا پردہ ہٹاؤ تاکہ آسمان مصطفیٰ کی قبر کا دیدار کر لے۔ قبر کا دیدار ہوتا ہے تو چھم چھم بارش کا نزول ہوتا ہے۔ حضور چلے گئے، حضور کے بعد عمر بن خطاب نے حضور کے چچا حضرت عباس کو وسیلہ بنا کر دعا مانگی، اللہ رب العزت نے چھم چھم بارش کو نازل فرما دیا۔ تو لہٰذا جس طرح، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ عبادت کو وسیلہ بناؤ، کسی کی ذات کو وسیلہ نہیں بنا سکتے، یہ اٹیک نبی کی ذات پر، ولی کی ذات پر ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، تم یہ آیت پڑھتے ہو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ مدد مانگو صبر سے، نماز سے، یہ عبادت کا وسیلہ ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واستعینوا بالصبر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا اور کیا تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے کا حکم قرآن پاک کے اندر ہے، لہذا نبی کی ذات کا وسیلہ ہو، ولی کی ذات کا وسیلہ ہو، یہ عین قرآن سے بھی ثابت ہے، مصطفیٰ کی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اور اس حدیث کے اندر حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت کے وسیلے کو پکڑنا، ان کے دامن کو پکڑنا، ملے گا کیا؟ قرب خدا مدنی ملے گی۔ ملے گا کیا؟ میرا قرب ملے گا۔ ملے گا کیا؟ اللہ کا قرب ملے گا، سیدھا داخل جنت ہو جاؤ گے۔ اور پھر دیکھیے حشر کے دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی۔ باپ جہاں اکلوتے کو چھوڑے آہ آہ کہہ کے بلاتے یہ ہیں۔ تو حضور کی شان محبوبی، شان کریمی وہ حشر کے دن دکھائی جائے گی، لیکن قیامت کے دن کسی کا نسب کام نہ آئے گا، کسی کا سبب کام نہ آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں المعجم کبیر کے اندر کل نسب و سبب ینقطع یوم القیامت الا نسب و سبب، فرمایا جب قیامت کا دن برپا ہوگا تو قیامت کے دن ہر ایک کا نسب ختم ہو جائے گا، ہر ایک کا سبب ختم ہوئے گا، کوئی ذات بات نہ چلے گی۔ باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ فرمایا اس دن بھی مجھ مصطفیٰ کا سبب کام آئے گا، مجھ مصطفیٰ کا نسب، جو میرے نسب والے ہوں گے اس دن بھی میں ان کے کام آؤں گا، اور جو میرے سبب والے ہوں گے میں اپنے غلاموں کے اس دن بھی حشر کے دن کام آؤں گا۔ ہم سبب والے ہیں، ہم مصطفیٰ کا وسیلہ مانگتے ہیں۔ ہم نے اپنی غلامی کے اندر اپنی گلے میں غلامی کا پٹا مصطفیٰ کا رکھا ہوا ہے، ہماری نسبت مصطفیٰ سے قائم ہے۔ جبھی تو کسی نے کہا روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا، ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حشر کا دن جب سب نسب ختم ہو جائیں گے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی جس کو مصطفیٰ نے جگر کا ٹکڑا کہا، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، اللہ رب العزت حشر کے دن بھی اپنے محبوب کی صاحبزادی کو پروٹوکول عطا فرمائے گا۔ فرمایا اذا کان یوم القیامت، جب حشر کا دن برپا ہوگا تو ناد منادین من بطنان العرش، عرش کے نیچے سے ایک ندا دینے والا پکارے گا، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اے اہل محشر اپنی گردنیں جھکا لو، اپنی آنکھوں کا نیچے کر لو،
کیوں؟ حتی تمرہ فاطمہ تو بنت محمد علی الصراط، اس لیے کہ سرکار کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزرنا چاہ رہی ہے۔ حتی تمرہ مع 70,000 جاریۃ من الحور العین کمر البرق، یہاں تک کہ فاطمہ تو زہرا 70,000 حوروں کے ساتھ بجلی کی چمک کی طرح پل صراط سے گزر جائیں گی۔ اہل محشر کی گردن چکی ہوں گی، اہل محشر کی نظریں بھی نیچے ہوں گی، اور جب سب کے سبب نسب ختم ہوں گے اس وقت کسی کا کوئی پروٹوکول نہ ہوگا، اللہ رب العزت اس دن بھی اپنے نبی کی صاحبزادی کو پروٹوکول عطا فرما رہا ہوگا۔ یہ شان اہل بیت کی، یہ یکتا شان ہے، یہ شان محبوبی ہے جو حشر کے دن دکھائی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیے ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام مسجد نبی شریف کے اندر منبر پر جلوہ فرما ہے، ایک شخص آیا، اس نے سرکار کو سلام پیش کیا، سلام پیش کرنے کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ سرکار نے صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے یہ کون ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ، انا ھذا ملک لم ینزل الارض قط قبل ھذ اللیلۃ، ہمارے پاس جب بھی رب کا پیغام لے کے آتا تو کون؟ جبریل آتے تھے۔ بخاری کی شرح عمدۃ القاری کے اندر علامہ عینی نے لکھا کہ جبریل علیہ السلام 24,000 مرتبہ سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا ہر بار پیغام لے کے آنے والے جبریل تھے، لیکن یہ وہ فرشتہ جو آج سے پہلے اس کائنات زمین پر اترا ہی نہیں، رب سے اجازت لے کر ہمارے دربار میں حاضر اس لیے ہوا کہ اس نے فاستأذن ربہ، رب سے اجازت مانگی، کس چیز کی؟ ان یسلم علیہ، کہ رب مجھے اجازت دے میں جا کے تیرے محبوب پہ سلام پیش کروں۔ آج لوگ ہمیں سلامیاں دینے پر اعتراض کھڑے کر دیتے ہیں، وہ فرشتے مصطفیٰ پہ سلام پڑھنے کے لیے عرش کو چھوڑ کر فرش زمین پہ حاضر ہو رہے ہیں، اور پھر سلام پیش کیا۔ حضور نے فرمایا وہ بشرانی، اور ایک خوشخبری بھی مجھے جاتے جاتے دے گیا۔ اے میرے صحابہ، وہ سننا چاہتے ہو خوشخبری کیا ہے؟ تو صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، وہ کون سی خوشخبری ہے؟ فرمایا کہ فرشتہ کہہ رہا تھا بیاننا فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنۃ وان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ یا رسول اللہ فاطمہ تو زہرا اہل جنت کی خواتین کی سردارہ ہے، اور حسن حسین اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار بن چکے ہیں۔ مسجد نبی کا ماحول ہے، صحابہ کی تعداد ہے، اور ذکر حسین ہو رہا ہے، ذکر حسن ہو رہا ہے، ذکر شہزادی کونین ہو رہا ہے۔ یہ تو ان کا مقام ہے، یہ تو ان کا مرتبہ اور مقام ہے۔ بخاری شریف کے اندر صحیح ستہ کے اندر عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا کاشانہ ایسا کاشانہ تھا کہ اس میں مہمان دور سے آتے تھے، قبیلے پورے کے پورے وفد لے کے لوگ آتے تھے، بظاہر کمائی کا کوئی ذریعہ نہ تھا، سرکار کے بارگاہ میں آتے تھے، کھانے کھاتے تھے، وہاں رکتے تھے، حضور کے خطاب سے اپنے ایمان کی تازگی کو لے کر واپس جاتے تھے۔ تو صحابہ نے آپس کے اندر یہ میٹنگ کی، پلاننگ کی، کیا نہ ہو ہم ہر مہینے کچھ نہ کچھ اپنا مال جمع کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کریں، تاکہ حضور نے جو ہم پہ احسان کیے ہیں ہم اس احسان کا بدلہ چکا تو نہیں سکتے، لیکن ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا ہدیہ سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو جائے، اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ صحابہ نے آپس میں مال جمع کیا، مال جمع تو کر لیا، لیکن کون جرت رکھتا تھا جو سرکار کی بارگاہ میں پیش کرے؟ تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ حضور کے چچا حضرت عباس کو بلائیں۔ حضرت عباس کو بلایا گیا اور ان کو کہا گیا حضور یہ مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے۔ حضرت عباس نے فرمایا یہ تمہارا طریقہ تو بہت اچھا ہے، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے ہمارے اوپر بہت احسان ہے، خدا کی قسم ہم آپ کے کسی احسان کا بدلہ بھی چکا نہیں سکتے۔ یا رسول اللہ یہ صحابہ نے کچھ مال جمع کیا ہے، آپ کی بارگاہ میں دور دراز سے مہمان آتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کی مہمان نوازی آپ کے ذمہ کرم پہ ہوتی ہے، حضور اگر اجازت دیں تو یہ کچھ مال اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے بطور ہدیہ کے۔ اس سے پہلے کہ حضور اس کا جواب دیتے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت کو نازل فرما دیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب ان کو فرما دو میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی شے نہیں مانگتا،
کیا مانگتا ہوں الا المودۃ فی القربى، مجھے دینا چاہتے ہو تو پھر میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت کے دیوانے ہو جو ان سے کوٹ کوٹ کر محبت کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون ہے کہ جن کو مودت کا حکم دیا گیا؟ محبت نیچے، مودت کا درجہ اوپر چلا جاتا ہے۔ مودت کی مثال صوفیہ یہ دیتے ہیں کہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے، محبت نہیں۔ اگر مچھلی کو پانی سے باہر نکال دو تڑپ تڑپ کر مر جائے گی، اور جب پانی میں چھوڑ دو گے دوبارہ اس کے اندر حیات آ جائے گی۔ فرمایا ایسی محبت ہو کہ مصطفیٰ کی آل نہ ہو تو بندے کا ایمان نہ ہو، بندہ اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی مسلمان تصور نہ کر سکے، ایسی مودت رب نے مانگی۔ حضور وہ کون افراد ہے؟ فرمایا ہوا علی و فاطمہ و اولادہما، فرمایا ایک علی ہے، ایک فاطمہ ہے، ایک حسن اور ایک حسین کا نام درجہ رکھتا ہے۔ میں ان سے محبت کی بات کی ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، ہمارے نزدیک بھی اہل بیت سے محبت کرنا واجب اور فرض ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک نماز میں اہل بیت پہ درود پڑھنا بھی فرض ہے۔ علماء موجود ہے شوافی المذہب کے ہاں اگر درود نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں درود پڑھنا مستحب ہے، زیادہ سے زیادہ سنت ہے، ان کے ہاں پڑھنا فرض ہے۔ اور درود کے اندر مصطفیٰ کی آل پر درود پڑھنا، حضور پر اور مصطفیٰ کی آل پہ درود پڑھنا۔ ان حضور علیہ السلام نے ان شہزادوں کی کیا محبت امت محمدیہ کو عطا فرمائی، خدا کی قسم۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جان فرماتی ہیں، اور یہ جو روایت ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کی عادت تھی کہ سرکار بعض اوقات ایک دن میں دو مرتبہ بھی سیدہ کونین کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے۔ ایک دن سیدہ کے گھر گئے اور حضور وہیں پر رک گئے، آرام فرمایا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ اس کا عالم، اس کا حال یہ تھا کہ سرکار چارپائی پہ سو رہے ہیں، دونوں بازو مصطفیٰ کے کھلے ہیں، سیدھے بازو پہ سر امام حسن مصطفیٰ کا ہے، الٹے پہ بازو امام حسین کا ہے، اس طرح مصطفیٰ سو رہے ہیں۔ ان شہزادوں سے پیار دیکھو مصطفیٰ کا کیسا ہے۔ اور پھر کیا ہوا، رات ہوئی تو کہتے ہیں شہزادوں کو بھوک لگی، دودھ چاہیے۔ سیدہ فاطمہ اٹھی، حضور نے فرمایا نہ میری بچی، آج میرے ساتھ سوئے ہیں، ان کے دودھ کا اہتمام بھی میں نے ہی کرنا ہے۔ حضور نے منع فرما دیا کہ تم وہیں لیٹی رہو۔ حضور خود اٹھے، اپنے ید اللہ کے ہاتھ سے دودھ کو تیار کیا اور شہزادوں کے منہ میں دودھ کو ڈالا۔ آپ اس سے اندازہ کریں یہ وہ شہزادے کہ جن کے لیے مصطفیٰ نے ممبر کو چھوڑا، جن کے لیے مصطفیٰ نے سجدے کی تسبیح کو بڑھا دیا، جن کے لیے مصطفیٰ نے رکوع کی تسبیح کو بڑھا دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں دیکھتا تھا امام حسن مجتبیٰ آتے، حضور رکوع میں ہوتے اور ٹانگوں سے گزرنے کی کوشش کرتے، حضور اپنی ٹانگوں کو کھول دیا کرتے تھے، کشادگی فرما دیتے، کبھی پیچھے سے آگے، آگے سے پیچھے، کبھی رکوع میں جاتے امام حسن رکوع پہ چڑھتے، سجدے میں جاتے تو امام حسین پوچھتے انور پر سوار ہو جاتے تھے۔ ہاں رویہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث پاک روایت فرماتے بصرت عینایا وسمیت اذنایا، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور میں نے اپنے کانوں سے دیکھا۔ حضور خطبہ دے رہے تھے، امام حسین مسجد نبی شریف میں صحابہ کو چیرتے ہوئے سرکار کے ممبر کی طرف آئے۔ نبی پاک علیہ السلام یوں ممبر سے نیچے اترے اور دیکھیے کیا عزت دی، کیا پروٹوکول دیا نواز رسول کو۔ کہتے واہوا آخذ بکف حسین، مصطفیٰ نے ہاتھوں کو بڑھایا، امام حسین کے ہاتھوں کو پکڑا، جب ہاتھوں کو پکڑا وقدماہ علی قدم رسول اللہ، اور امام حسین کے قدم مصطفیٰ کے قدموں پہ جا کے پڑے۔ سبحان اللہ، یہ وہ قدم ہے کہ جو رب کے عرش پہ جا کے ٹکے، رب کے عرش کا مسند بنے مصطفیٰ کے قدم۔ ان قدموں کا مقام ایسا ہے کہ اگر مکے کی گلیوں میں لگ جائے تو قرآن قسم کھا کے کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جس غبار کو، جس غبار نے مصطفیٰ کے قدم کے بوسے لیے، رب قرآن میں اس کی قسمیں کھائے، آج اس قدمے کے اوپر حسین کے قدم آئے ہیں۔ حضور ان کے قدم، پھر مصطفیٰ اس کو فرماتے اور اوپر چڑھ اے چھوٹی آنکھوں والے۔ امام حسین کی آنکھیں بڑی چھوٹی، بڑی پیاری تھی، ہیرے کی طرح چمکتی تھی، اور چھوٹی آنکھوں والے اور اوپر چڑھ اور اوپر چڑھ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، منظر کشی کر رہا تھا، امام حسین چڑھے، مصطفیٰ کی پنڈلیوں پہ پاؤں رکھا، مصطفیٰ کے گھٹنوں پہ پاؤں رکھا، مصطفیٰ کے رانوں پہ پاؤں رکھا، مصطفیٰ کے پیٹ پہ پاؤں رکھا، مصطفیٰ کے سینے پہ پاؤں رکھا، کہ جس کو قرآن فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے
تمہارے لیے تمہارے سینے کو نہ کھولا، یہ وہ سینہ بیکینہ کہ جہاں پہ علم کا خزینہ، جہاں سے پورے کائنات کو علم ملتا ہے، جہاں سے پوری کائنات کو فیضان کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ سینے پہ کہتے ہیں حتی وضع علی قدمئی علی صدر رسول اللہ، یہاں تک امام حسین نے قدم مصطفیٰ کے سینے پہ رکھے، اور پھر جب سینے پہ رکھے، اب آپ ادھر دیکھو، سینے پہ امام حسین کے قدم، ہاتھوں میں ہاتھ مصطفیٰ کے ہیں۔ حضور نے فرمایا ثم قال افتفاک، حسین ذرا منہ تو کھول اپنا۔ امام حسین نے منہ کھولا، حضور نے قریب کیا، فقبلہ، امام حسین کے منہ کو چوما، اور چومنے کے بعد عید اللہ کے ہاتھ اٹھائے، عین خطبے کے دوران صحابہ کے سامنے مسجد کے ماحول کے اندر فرمایا اللہم احبہ وانی احبہ، اے اللہ تو میرے حسین سے محبت کر، اس لیے کہ میں حسین سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ صحابہ کے بیچ میں کیا منظر کشی ہے، کیا محبت ہے، کیا پیار ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور یہ وہ امام حسین کربلا کا میدان ہے، عاشورہ کا دن ہے، امام حسین خطبہ دے رہے ہیں۔ ابن عدی نے تاریخ الکامل کے اندر لکھا، آپ نے ان کو حلال و حرام سکھایا اور اپنے فضائل بھی بیان کیے۔ فرمایا باز آ جاؤ، ادھر جنت ہے ادھر دوزخ ہے، اور فرمایا تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ آپ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا، اور آپ نے فرمایا وہ ہوں کہ مجھے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولی اخی، مجھے اور میرے بھائی حسن کو مصطفیٰ نے صحابہ کے سامنے دے کے فرمایا تھا انتما سید شباب یا اہل جنہ، کہ تم دونوں اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو، وقرۃ عینی اہل سنتی، اور تم دونوں اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ سبحان اللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، ہماری جماعت کا نام مصطفیٰ کی زبان پہ آیا، اور میں تم دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اللہ کے کرم اور احسان سے۔ تو اس سے مسئلہ بھی واضح ہوا کہ گویا آپ مسئلے کے اہل سنت والجماعت کی بات کر رہے تھے۔ میدان کربلا میں وہاں بھی اہل سنت کی آواز گونجی، اور فرمایا کہ میں اہل جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں، مجھ سے پیار کرو گے، مجھ سے محبت کرو گے تو میرے نانا کا قرب ملے گا، میری جان کے دشمن بنو گے تو جنت کہاں سے ملے گی؟ جنت کی ٹکٹ تو ہم دیں گے، جنت پہ تو وہی جائے گا کہ جس کے دل میں میرے بھائی کی اور میرے بابا کی اور میرے خاندان کی اور مصطفیٰ کی اصحاب کی محبت ہوگی، جنت تو اسی کو ملے گی۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام، بس آخری ایک دو حدیثیں بیان کر کے بیان اپنا اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ ایک اور حدیث پاک سنی، بڑی پیاری حدیث پاک، حضرت امام حسن امام حسین کی کشتی ہوئی، تاریخ الکامل کے اندر ابن عدی نے لکھا، حضرت فاطمہ تو زہرا وہی کھڑی ہیں، کشتی ہو رہی، حضور ہر بار ارشاد فرماتے ہیں حیا حسن حیا حسن، اس کا معنی ہے شاباش حسن شاباش حسن، کیا بات ہے حسن تیری، حسن کیا بات ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں نے دیکھا رض کی یا رسول اللہ اگر حسن کو شاباشی دینی ہے تو حسین کو بھی دو، حسین کو نہیں دینی تو حسن کو کیوں دیتے ہو؟ گویا جو حضور کا فرمان ہے ترمذی کے اندر انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ فرمایا میری بچی بات یہ ہے کشتی شہزادوں کی ہو رہی ہے، جبریل عرش بری کو چھوڑ کر فرش زمین پہ آ بیٹھا ہے، انا جبریل علیہ السلام حیا حسین وانا اقول حیا حسن، فرمایا میں ایسے ہی حسن کو شاباشی نہیں دے رہا، حسین کو شاباشی دینے کے لیے سدرۃ المنتہا سے پرواز کر کے یہ جبریل آ بیٹھا ہے، جبریل کہتا ہے شاباش حسین، تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں شاباش حسن شاباش حسن شاباش حسن۔ جن کا مقام ہو کہ جن سے پیار بھی طائر سدرۃ المنتہا کرتے ہیں، کیا مقام ان کا۔ اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی کہ یا رسول اللہ، ایک تو حضور نے فرمایا نا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ کیا ہے دونوں میرے، ہما ریحانتان من الدنیا، یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ سیدہ فرماتی کہ حضور ان کو سونگا کرتے ہیں، فرماتے شہزادی ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک سینے سے مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، اعلیٰ حضرت نے بھی انتہا کر دی۔ حضور مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ من الصدر الراس، امام حسن مشتبہ سر کے بالوں سے لے کر سینے کے بالوں تک مصطفیٰ کے مشابہ ہیں۔ والحسین اشبہ بالنبی علیہ السلام ما کان استر من ذالک، اور امام حسین سینے کے بالوں سے لے کر
پاؤں کے ناخنوں تک مصطفیٰ کے مشابہ ہیں۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق نے امام حسین کو کندھے پہ اٹھایا، چپل نہیں پہنی اور امام حسین کے پاؤں کو چوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خلیفہ رسول، انبیاء کے بعد سب سے بڑا رتبہ رکھنے والا صحابی امام حضرت علی شیر خدا نے دیکھا تو عرض کرتے کہ حضور یہ شہزادے بازاروں میں پھرتے ہیں، ان کے پاؤں پہ گرد لگی ہوتی ہے، آپ نہ کیا کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ علی شہزادے تیرے ہیں، شبی تیرے نہیں، شبی محمد مصطفیٰ کے ہیں۔ ہم جب ان کو یاد کرتے ہیں تو ان کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ تیرے ایک بیٹے کو دیکھتا ہوں مصطفیٰ کا چہرہ یاد آتا ہے، دوسرے کو دیکھتا ہوں تو مصطفیٰ کا پورا وجود یاد آ جاتا ہے۔ یعنی اس سے آپ اندازہ کریں حسنین کریمین سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کیسی، کیا محبت تھی۔ سیدہ آئی اور یہ بس آخری حدیث پاک آ کے عرض کرتی ہیں ابا جی ہادان ابنا کا، یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، ورثہما شیئن، ان دونوں کو کچھ عطیہ عطا کریں، وراثت میں کچھ شے عطا کریں۔ اب مجھے بتاؤ، سرکار کی شان تو ایسی کہ اعلیٰ حضرت فرماتے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ حضور سے قطرہ مانگو دریا عطا فرماتے ہیں۔ اب مانگنے والی کون ہے؟ سیدہ کون ہے؟ اور مانگا کن کے لیے جا رہا ہے؟ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ اور کن سے مانگا جا رہا ہے؟ جو افضل الرسول ہیں، جو سارے نبیوں کے آقا، سارے نبیوں کے امام، سبحان اللہ، کہ جن کی وجہ سے کائنات بنی۔ جبھی تو رب نے فرمایا کنت کنزن مخفین، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، مجھے یہ محبوب ہوا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت نور محمد، اسی وجہ سے میں نے محمد عربی کے نور کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور ہے تو ہر شے ہے، مصطفیٰ نہیں تو کوئی شے نہیں۔ اب سیدہ نے مانگا کہ ان کو کچھ ورثہ عطا کیجئے، تو سرکار نے فرمایا سن میری بیٹی فاطمہ، اما حسن فالہ ہیباتی وسعدادی، میں نے حسن کو اپنی ہیبت دے دی، میں نے حسن کو اپنی سرداری عطا فرما دی۔ اب حضور کی ہیبت کا عالم دیکھو، بخاری شریف کے اندر حضور نے فرمایا کہ انی اوتیت خمسم لم یؤتن احد قبلی، مجھ مصطفیٰ کو 5 چیزیں ایسی ملی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کسی رسول کو عطا نہ ہوئی۔ اس میں سے ایک کیا ہے؟ فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک ماہ کی مسافت تک اللہ نے رعب کے ذریعے مجھ مصطفیٰ کی مدد کی ہے۔ یعنی میرا دبدبہ، ایک تو فرمایا وہ دشمن جو میرا بدوحا کا چہرہ دیکھے اس پہ میرا ڈر ہر وقت ایسے قائم رہتا ہے کہ جیسے میری تلوار ہو اور اس کا سر میری تلوار کے نیچے ہو۔ فرمایا ایک وہ کہ اگر ایک گھوڑ سوار تیز ترین گھوڑے پر بیٹھے اور وہ گھوڑا بھاگتا جائے اور فرمایا 2 ماہ تک وہ گھوڑا بھاگتا رہے، اور 2 ماہ کا سفر کر کے جہاں وہ رکے اور وہاں کوئی میرا دشمن ہو جس نے مجھے دیکھا نہ ہو، نام میرا یہاں لیا جائے گا، کپ کپی اس کے جسم پر وہاں بھی طاری ہوگی۔ فرمایا فاطمہ یہ جو ہیبت رب نے مجھے دی ہے، جا میں نے تیرے بیٹے حسن کو عطا فرما دی ہے، سرداری عطا فرما دی۔ سرداری کیسی دی؟ اللہ اکبر۔ بس آخر میں لے کے جا رہا ہوں بیان کر سرداری۔ بخاری کی حدیث پاک، حضور بیٹھے ہیں ممبر پر، ساتھ میں کون ہے؟ امام حسن مجتبیٰ ہے۔ حضور نے صحابہ کو دیکھا، ایک نظر حسن مجتبیٰ کے چہرے پہ ڈالی، فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، امت کا سردار ہے۔ لعل اللہ ان یصلح بی بین فئتین عظیمتین من المسلمین، ان قریب اللہ تعالی حسن کے وجہ سے مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ علامہ عینی نے لکھا حضور مولا علی شیر خدا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے جو جنگ صفین ہوئی تھی، حضور نے پیشن گوئی پہلے دے دی سرداری، اور سردار بننے کے لیے قربانی بھی دینے پڑتی ہے۔ جن کے پاس مصطفیٰ کی ہیبت ہو، جن کے پاس حضور کی سرداری ہو، اور چونکہ یہاں خلافت راشدہ کا اختتام ہوتا ہے، حضور نے فرمایا 30 سال میرے بعد خلافت راشدہ ہوگی۔ حضور مولا علی شیر خدا کے بعد کم و بیش 6 ماہ آپ خلافت پر متمکن رہے، 30 سال پورے ہو گئے۔ آپ گئے حضرت امیر معاویہ کے پاس، اپنی خلافت ان کو سپرد کر دی۔ اور سپرد کرنے سے پہلے صحابہ اور اس وقت تابعین اور جو تبع تابعین جو لوگ موجود تھے ان کو دیکھ کے کہا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں کہ جس کے رگوں میں خون مصطفیٰ کا ہے،
میں خون ہوں کہ جس کو ہیبت مصطفیٰ کی ملی ہے. عرب کی کھوپڑیاں میرے ہاتھوں میں چاہے تو چیر پھاڑ کے رکھ دوں، لیکن آج اپنے نانا کی پیشن گوئی کو ثابت کر رہا ہوں. اتحاد امت کی خاطر جو میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ نے صحابہ کے جرمن میں بیٹھ کر یہ علم غیب کی خبر دی تھی اور یہ پیشن گوئی دی تھی کہ اس بچے کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا. کہا میں اسی پیشن گوئی کو سچا ثابت کروں گا. حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں میں بیعت کر. جب ہی میرے امام فرماتے ہیں کہ جن سے صلح امام حسن مصطفیٰ کی ہوئی ان سے صلح پوری کائنات کی ہوگی. کہیں نہ سبحان اللہ. 10 سال تک وظیفہ امام حسن مصطفیٰ لیتے رہے اور 20 سال تک وظیفہ امام حسین امیر معاویہ سے لیتے رہے. لیکن امیر معاویہ نے کیا عزت دی امام حسن مصطفیٰ کو. سردار وہ بن گئے، امیر المومنین وہ بن گئے، خلافت انہوں نے دے گی. ابن عساکر کے اندر لکھا ہے کہ جب حضرت امام حسن مصطفیٰ آتے تھے حضرت امیر معاویہ اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے تھے. کبھی کوئی خلیفہ بھی کھڑا ہوتا ہے کسی کے لیے، یہ علی کا بیٹا تھا، یہ نبی کا نواسا تھا، یہ سرداری مصطفیٰ دے کے گئے تھے. اور پھر الٹا ہاتھ حضرت امیر معاویہ امام حسن مصطفیٰ کا چوم رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہی نہیں، خود نیچے قدموں میں بیٹھ کر حسن مصطفیٰ کو اپنی جگہ پہ بٹھا رہے ہیں. یہ تو معیار ہے محبت کا، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا یہ تو معیار ہے جو لوگ ہم سے چھپاتے ہیں. صحابہ اور اہل بیت کو جدا نہیں ہے، یہ دونوں ملتے ہیں تو پھر محبت رسول بنتی ہے. ان میں سے ایک چھوٹ گیا تو محبت مصطفیٰ میں کوئی کامل نہیں ہو سکتا. اب آخری بات سنیے، یہ ملی. اور حسین کو کیا دیا؟ فرمایا میری شہزادی اما حسین فالا ہو جراتی. حسین کو میں نے اپنی شجاعت اور بہادری عطا فرما دی، وجودی اپنی سخاوت عطا فرما دی. تاریخ دانوں نے لکھا، صحیح حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک شخص امام حسین کے پاس گیا، کہا حضور کچھ دیجئے، بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، پتہ چلا آپ بڑے سخی ہیں. اور وہ کنسپٹ لے کے آیا تھا کہ 4-5 دینار مجھے دیں گے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو تمہارا رزق آ رہا ہے. تھوڑی دیر گئی تو بادشاہ کی طرف سے 5 تھیلیاں آئی ہیں، 5 تھیلیاں جس کے اندر 500 سونے کے دینار تھے اشرفیاں. فرمایا وہ سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا حضور میں ہوں. فرمایا آؤ. 5 تھیلیاں اٹھا کے اس کو دے دی. اور ایک جملہ بڑا خوبصورت شاہ فرمایا جتنا تم سے انتظار کروایا اتنا تمہارا حق نہیں ادا کر سکے. وہ شخص رونا شروع ہو گیا. اس نے کہا جب علی کے بیٹے کی سخاوت کا یہ عالم ہے تو محمد مصطفیٰ کی سخاوت کا حال کیا ہوگا؟ یہ ہے. فرمایا ہم نے اس کو اپنی سخاوت کا فرما دی. جرأت اور بہادری کمرہ امتحان میں امام حسین، یہ وہ ہیں کہ جن کو گٹھی مصطفیٰ نے لباب دہنس کی دی ہے. پیدا ہوتے جبریل علیہ السلام نے شہادت کی خبر دے دی. حضور کی چچی ام فضل آگے کہتی ہے کہ حضور جن کی گود کے اندر ایسی شانوں والا بچہ ہو، چاند سے سین، تو اس چہرے پہ تو رونقیں آنی چاہیے. حضور نے فرمایا کہ رونقیں ہیں، لیکن ابھی جبریل نے مجھے بتایا یہ شہید ہوں گے. اور وہاں کی مٹی بھی لا کے دی اور کربلا کی زمین کو بھی دکھایا. یعنی پیدا ہوتے ہی شہادت کی خبر. اور یہ بات بڑی مشہور تھی، سب کو پتا تھا. اب لوگ کہتے ہیں جب حضور کو معاذ اللہ، اب ادھر بھی بد مذہب بکے، استغفر اللہ، کہا اگر حضور کو اختیار ہوتا تو دعا کرتے، امام حسین کی شہادت کو روکتے. حضور نے تو خود کئی بار اپنے لیے دعا کی، اللہ تو مجھے زندگی دے، میں تیری بارگاہ میں شہید ہو جاؤں، پھر روح ڈال، پھر زندہ کر، پھر شہید ہو جاؤں، پھر روح ڈال، پھر زندہ کر، پھر شہید ہو جاؤں. اس لیے کہ شہید زندہ جاوید ہوتے ہیں، شہید کبھی مرتا نہیں، مر کبھی زندہ ہی رہتا ہے. یہ بڑی عظیم نعمت عظمیٰ ہے. حضور کیسے اپنے نواسے کو محروم کرنا چاہ رہے تھے. اور پھر کوئی یوں کہتا کہ جب میدان کربلا ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ حنین ہوا تو لوگوں کے بچے بڑے تو وہاں پہ کٹوائے، شہید ہوئے، اور جب اپنے نواسے کی باری آئی تو شہادت سے بچا رہے. یہ علماء نے معنی لکھا. فرمایا نانا بلکہ دعا دی، اللہم آت الحسین صبرن و اجرن، اللہ حسین کو صبر دے، اس کو اجر عطا فرما. اور صبر کمرہ امتحان کے اندر، بس آخری 2 جملے، کمرہ امتحان ہے، پانی بند، کھانا بند، اللہ ہوا بند، شامیانے لگے ہوئے ہیں، باہر 20,000 کا لشکر ننگی تلواریں لے کے کھڑا ہے، اندر عفت پاک دامن والی بیویاں کہ جن کا چہرہ کبھی کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا. مصطفیٰ کے گھر کے خاندان کی خواتین وہاں ہیں.
اور ادھر ایک کے بعد ایک شہید ہوتے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ جب امام حسین بھی شہید ہوئے تو کاٹنے والے نے جب امام حسین کے سر کو کاٹا اور کاٹ کر جب نوکے نیزہ پہ لگا کے اور پھر جب مصر میں اسقلان میں اور دمشق کے بازاروں میں پھیرا تو پھر چہرے سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی زبان سے، ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، فرمایا اندر بیٹھ کر غور کرنے والے تو یہ کہتا ہے کہ اصحاب کہف 309 سال کے بعد زندہ ہوئے، اور پھر وہ کمال کی بات یہ تھی ان کے جسم نہ مٹی کھا سکی، ان کی مانگیں رب سلاتا رہا، ان کے سر کے بالوں کا تیل بھی خشک نہ ہوا، وہ بھی عجیب نشانی ہے۔ لیکن یہ تو دیکھ علی کے بیٹے کی نشانی، اس سے بھی زیادہ عجیب یہ ہے کہ سر دھڑ سے جدا ہے اور پھر بھی دمشق کی بازاروں میں رب کے قرآن کی تلاوت پڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ یہ امام حسین کی شہادت، یہ صبر کی دعا اور یہ قرآن سے محبت، ایک تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے۔ تھیوری دیکھنی ہے اہل بیت کی، قرآن پریکٹیکل صحابہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ جو آج کا دن تھا شہادت کا، اللہ رب العزت امام حسین کے درجات جتنے بلند ہیں اللہ ان میں سے ہمیں بھی ایک حصہ عطا فرمائے۔ خدا کی قسم قاہرہ کے اندر مشہور قول کے مطابق آپ کا سر ہے، اسقلان سے 500 سال کے بعد وہاں آیا، اور جب 500 سال کے بعد وہاں آیا تو وہی انوار تھے، سبحان اللہ کہو، خوشبو پھیل گئی 500 سال کے بعد، تر و تازہ خون ہے۔ اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا قاہرہ میں اور میں نے السلام علیکم یا حسین کہا تو آواز نہ آئی، کہتے میں جب بھی سلام کہتا اندر سے آواز آتی تھی، ایک دن نہ آئی تو میں بہت پریشان ہوا، رات وقت وہ میں وہاں گیا، میں نے کہا حضور بے رخی کیوں؟ تو اندر سے آواز آئی، امام حسین کے زبان سے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، فرمایا جب تم کل آئے تھے کل ہم محمد مصطفیٰ سے گفتگو کر رہے تھے اپنے نانا سے، اس لیے ہم تمہارے سلام کا جواب نہیں دے سکے، اب ہم تمہارے سلام کا جواب دیتے۔ تو ہم کہتے ہیں جب حسین کی حیات کا عالم یہ ہے، دھڑ کہاں کربلا میں، سر کہاں قاہرہ میں، لفظوں پہ غور کرو، اور حیات دیکھو کیسی ابدی، سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں۔ جب حسین ابن علی کی حیات